ٹائم ویسٹیج ہی ہے. نہیں نہیں یار، میں کام پہ اوپر ہی زیادہ فوکس ہے. میں خود بھی میرے اپنے بھی معاملہ چیزیں بہت سی چیزیں نا پیچھے رہ جاتی ہیں، چیزوں کے اوپر امپیکٹ بھی پڑتا ہے. وہ اوپر یہ ہے جو میں کرتا ہوں، پر ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا، ہو جائے گا. اب میں کروں گا یہ چیزیں، تھوڑا سا ہی ہے بس. اب یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ 1-2 مہینے کی گیم ہے ساری. 1-2 مہینے کے بعد بڑی ایزی سسٹم ہو جانا ہے. یہ میرا ذرا بیگوں کا اصل میں سسٹم کو میں اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتا ہوں. اصل میں بیگ بہت انجیکٹ کرواتے ہیں پیسے نا، بہت زیادہ پیسے انجیکٹ کرواتے ہیں. پھر ان کو مجھے اسٹیبل، وہ مجھے بعض دفعہ اس میں سے پیسے نکال کے نا، بیگوں میں سے کسی اور جگہ پہ اگر مجھے باہر کی کوئی پیمنٹ آ گئی نا، تو مجھے اسی میں سے نکالنے پڑتے ہیں. وہ جب میں نکالتا ہوں نا، وہ بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے. اگر میں وہ نہ نکالوں، یہ بیگ اپنی اسٹیبلٹی کے اوپر چلتے رہے نا، تو میں نے کیا سسٹم ایسا کہ میں نے 2026 کا جو پلان ابھی تیار کیا تھا نا، اس پلاننگ کے اوپر یہی میں نے کیا تھا کہ اب جو ہے وہ میں نہیں کروں گا یہ. اور جو ہے اس کو مطلب میں نے اس کو اسٹیبل ہی رکھنا ہے. میرا پلان یہی ہے کہ اب نہیں میں نے اس کو چھیڑنا. ان شاء اللہ اللہ خیر کرے گا. یہ مجھے امید تو ہے کہ بہتری کی طرف ہوگا. بھائی اچھا ہی انشاءاللہ ادھر سے بھی اچھا رزلٹ ہمیں اچھا ہی ملے گا امیزون کا. وہ اب میں تمہیں ایک بات بتا دوں، وہ بیک بون بن جانا، یہ اپنے دل میں یاد رکھنا. اس طرح وہ ہے نا، وہ بیک بون کی طرف جائے گا، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو بہت اچھا رزلٹ رہے گا اس کا. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں نہیں انشاءاللہ وہ امیزون بیک بون ہی رہے گا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا. آؤ تو ذرا، آؤ تو ذرا، آؤ تو ذرا ایک دو سوال کریے تھا نا یار. آؤ تو ذرا ایک منٹ یار، ایک منٹ آؤ تو ذرا. 2 سوال بھائی، 2 سوال صرف. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اچھا بھائی میرا ویزا لو جرمنی تھا یار. میرا ویزا جرمنی تھا، لو میں جرمنی آیا. یار میں وزٹ کرنے نہیں آنا. میں کہہ رہا تھا کہ رہنا ہے، میں گھومنے پھرنے. ویزا جرمنی وزٹ کرنا. ہاں اچھا جی. ایک میں تاری فلم میں براڈ بھی چل رہی نا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عطا کدھر ہے؟ عطا ہے عطا ادھر گھر؟ تو یہ آرڈر کہاں سے ہے؟ گھر سے ہے آرڈر ہیٹر کا؟ ہاں. اچھا 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 مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا وہ. میں سمجھا تھا ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میں نے کہا آج موقع یہ ملا ہوا ہے، 30 چلے کر لیں. ایک منٹ دینا ذرا. 30 اے سی دینے گجرا والا میں بھی. 30 اے سی بھیجنے. تو میں نے کہا تھا پیچھے سے نکالو آ کے نا اے سی 30 کے 30. تو وہ آتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ ذرا کتنی دیر تک آنا ہے اس نے. ٹھیک ہے. میں نے کہا سرکار آج موقع ملا ہوا ہے، ہاں جی تو ہاں جی ہاں جی. یہ اور موقع کیا بار حال بار چال نہیں ہے؟ ملتا. ابھی مجھے کسی نے دیکھنا ہے نا تو اس نے پٹک جمپ مارنی ہے. تو میں اپنے یہ بھائی تو سے ہے. سلام دعا کر لوں تو یہ موقع مجھے بڑی بڑی تکلیفوں کے بعد ملتا ہے، کیونکہ یہاں پر جس نے مجھے دیکھ لینا نا اس نے ابھی آ جانا، اس نے کہنا یہ بیٹھا ہے اس کو نہیں چھوڑنا. تو میں نے کہا چلیں آپ سے آج ہیلو ہائے کر لیں، سلام دعا کر لیں. محبت تو پیار تو دوستی تو ہو گئی ہے، لیکن موقع نہیں ملتا بات چیت کا، کیا کریں. اور سب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ دعائیں شکر اللہ پاک کا، الحمدللہ. سردی انجوائے ہو رہی ہے پھر؟ او ہو زبردست قسم کی سردی ہے پیارے بھائی، بتا نہیں سکتا. سنو فالنگ وغیرہ ہو رہی ہوگی؟ او ہو -30 28 25 سے نیچے جا ہی نہیں رہا. تو باہر نکلنا بھی بندے کا محال ہو جاتا ہے. ہاں یہ تو ہے، بس کیا کریں، اب نکلنا تو پڑتا ہی ہے، یہاں پر نکلے بغیر گزارا نہیں ہے نا. یہ بات تو ہے. اور سنائیں، کام شام کا سنائیں ویس بھائی. الحمد للہ کام اللہ کا بہت شکر ہے. زبردست الحمد للہ زبردست، مالک کا بہت احسان ہے. ویری گڈ اللہ ایسے تعالیٰ. نکل گئی ایسے. کنٹینر آ گیا، کنٹینر بیچ لیا، بیگ بیچ لیے. کچھ اللہ تعالیٰ نے روزی دینی ہوتی کسی نہ کسی، خود ہی اللہ تعالیٰ وہ ڈھونڈ لیتا ہے، خود ہی کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتے ہیں پیسے. بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ دینے والا وہی ہے، رازق سب کا پیارے بھائی. میں اصل میں کل میں گیا ہوا تھا بینک کام پہ. میں کل واپس آؤں، میں دیکھے یار کہ لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں. اور کل یقین کرو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. گاڑی پہ گاڑی چڑھی ہوئی تھی. مطلب کیمپس سے ایئرپورٹ تک واپس آنے تک مجھے تقریباً 3 گھنٹے لگ گئے. 3 گھنٹے یار. اور میں مطلب گاڑی کے اوپر گاڑی تھی، جس روڈ سے نکلتا کوئی پتہ نہیں کیمپس پہ کوئی مسئلہ ہوا تھا یہ تھوڑی اچھرے کے اوپر. تو جس بھی روڈ پہ ڈال رہا تھا ہر روڈ پہ کار کے اوپر کار تھے. میں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں. ادھر جتنا بھی دیکھو گاڑی جو ہے وہ کار کے علاوہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں. اور یہ نہیں کہ چھوٹی گاڑی، ہر کسی کے پاس بڑی گاڑی تھی. لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں یار، یہ مولا غریب ہے، پتہ نہیں کیا رونا پیٹنا ڈالا ہوتا ہے ہر ٹائم. نہیں جن کے پاس ہے ویس بھائی ان کے پاس تو ہے. لیکن ٹھیک ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میں آپ یقین کرو میں کل مطلب گاڑی کے اوپر گاڑی تھی، گاڑی کے اوپر گاڑی. مطلب ایسی نہیں تھی کوئی جگہ کہ گاڑی کے اوپر گاڑی نہ ہو، اتنی گاڑی تھی. تو مطلب یہ کاریں لوگ کہاں سے لیتے ہیں؟ پیسے ہے تو لے رہے ہیں نا، تو کہاں سے آئے ہیں بھائی پیسے؟ اور رونا پیٹنا نہیں ایسے چل رہا ہے کہ پتہ نہیں آیا کہ پیسے نہیں. میں گیا ہوں تقریباً 15 دن رہا ہوں میں پاکستان. تو میں نے دیکھا یہ وہاں پر جو غریب ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جن کے پاس ہے ان کے پاس بے شمار ہے، اور جن کے پاس بیچاروں کے پاس نہیں ہے ان کے پاس نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے. گجرا والا نہیں میں گجرات آیا تھا. میں نا گجرات آیا تھا 15 دن کے لیے. صحیح ہے ملے بغیر چلے گئے ہیں. صحیح ہے بھائی، اویس بھائی ٹھیک ہے، اچھا جا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں میرے جو 4 بچے ہیں نا جو دن رات پاپا پاپا کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیچارے نا اللہ نہ کرے. آپ کیوں میرے پیچھے پڑے؟ آپ کو پتہ نہیں میرے پیچھے کون کون ہے؟ آپ کو نہیں نہیں اندازہ؟ یار یار نہیں، مجھے ملنے میں کیا ہونا تھا یار. میں اللہ معافی اس میں کون سی بات ہے، کوئی اتنی نہیں آپ ایسی ابھی اتنی بات بھی نہیں گئی ہوئی. آپ نے میں ایک ملنے آنا تھا، بس ملنا تھا، اس میں کون بات. میں ایک بات بتاؤں ویس بھائی، آپ کو بھی ادھر مجھے لگتا ہے سال تو ہو ہی گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پورا ایک سال 2 مہینے. 1 سال ہو گیا میرے خیال سے. میں اویس بھائی آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کسی کے پاس جا کے گپ شپ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور آپ سے جب فرسٹ ٹائم بات ہوئی تھی نا
اور اس کے بعد ہماری بات بھی ہوتی رہی ہے فون وغیرہ پہ بھی. تو وہ بندے کی بات چیت سے نا بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا سوچتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا. میری بھی اب داڑھی جو نا سفید ہونی شروع ہو گئی ہے ویس بھائی، 40 کا میں ہونے والا ہوں. تو ایسے ہی نہیں میں آپ سے آ کے سلام دعا کرنا، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی وجوہات ہوتی ہے پیارے بھائی. اور بھی تو دنیا ٹک ٹاک پر بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں بیٹھی ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں نہیں، اب میں نے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں یار، یہ ملنے میں کیا بات ہے یار، یہ ملنے سے تھوڑی کبھی کسی نے منع کیا. آپ آئے تھے تو یہ تو شکوہ تو میرا بنتا ہے نا، شکوہ تو میرا جائز ہے کہ آپ آئے ہو تو کم سے کم بندہ لاہور چکر لگا لیتا ہے یار، کوئی ادھر کسی نے کیا کہنا تھا. صحیح پوچھو تو میں نا میں وہاں سے نا چیزیں کچھ سمیٹنے آیا تھا، کچھ کچھ لین دین سمیٹنے آیا تھا، کچھ جو ہے نا بالکل وہ کچھ پراپرٹی وغیرہ فائنڈ آؤٹ تھی تو کرنے. وہ بالکل اینڈ کر کے. اچھا اچھا، مطلب سب کچھ آپ نے بیچ بوجھ دیا اور پاکستان کو آپ نے بالکل خیر بات کہہ دی. بالکل بالکل بالکل. یہ جب سے میں نے ایکسیپٹ کیا نا جماعت، تو اس کے بعد میں نے جماعت دیکھ احمدیہ. لیا. اس کے بعد میں نے کہا نہیں بھائی، کیونکہ جب نہیں تو اپنے بھی دشمن. ہادی بھائی کچھ نہ کچھ چھوڑ جانا تھا، کیا پتہ کل کو آپ کا موڈ پھر بدل جائے. نہیں یار، میرا موڈ جو ہے نا، میں بندہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں. میرا نہیں موڈ اچھا اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے، یار، لیکن آپ کو کیا پتہ دوبارہ روشنی کی طرف آئیں تو پھر آپ کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا پاکستان میں. اچھا میں غادی بھائی، آپ نے چونکہ جماعت احمدیہ جوائن کی، آپ نے پہلے بھی بتایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے میری آپ کی سب سے جو بڑی جو بات تھی نا، وہ یاد ہوگا اینجل کی بروڈ پہ جب آپ نے کہا تھا کہ بھائی کسی مرزا صاحب کی بھی اتنی مطلب سب سے زیادہ جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، تو یہ بات نہ کرو کہ سب ایکول ہیں. تو یہ بات آپ کو یاد ہوگی. اس کے بعد پھر ہماری دوستی بھی اس کے بعد ہی یہ اس کے بات بعد آج ہوئی بھی تھی، قائم ہے اگر میرے آپ کو بھائی، یاد ہو. یہ بات قیامت والے دن تک قائم ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. تو اچھا، اگر ایک جنرل پرسیپشنس کے اوپر، مطلب میں کوئی میری کچھ جرا تو میری کوئی ہے نہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جماعت احمدیہ کو جب آپ نے جوائن کیا تو اس کی جوائن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ امت مسلمہ جو ہے وہ خرابیوں میں مبتلا ہے اور اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ جماعت احمدیہ ٹھیک ہے، یا آپ نے اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ اپنے اسٹڈی کی تھی کہ مرزا غلام احمد صاحب کی جو کتب ہیں ان کتب کے اندر جو مواد ہے وہ اتنی سچائی پہ بیس کرتا ہے جن کو آپ نے اسٹڈی کیا ہو، تو کیا چیزیں تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا ہے عدنان اویس بھائی؟ بھائی، پتہ کیا مسئلہ ہے پیارے بھائی. میں 2001 سے جو نا فیس بک پہ تھا. 2018 کے 6 یا 7واں مہینہ ہوگا تو میں ٹک ٹاک میں نے نا جوائن کی تھی. اس سے پہلے میں فیس بک پر تھا. وہاں پر ابھی بھی میں ہوں، لیکن وہاں پر جو حوالے پیش کیے جاتے تھے نا میں ان کو چیک کرتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن فیس بک پر میں اس نظریے سے نہیں تھا کہ بھائی میں وہاں پر کوئی تبلیغ کر رہا تھا یا کوئی. میں تو وہاں پر جب ویسے ہی فیس بک جیسے کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، تو آہستہ 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 میں دیکھتا رہا کہ یار یہ بیچارے ان کو کیوں گالیاں نکالتے ہیں. اس کے بعد جو میرے گھر کے جو بالکل ساتھ میں جو دیوار تھی نا، وہاں پر ایک اماں جان رہتی تھی. تو وہ نا وہ ان کا اخلاق جو ہے نا مجھے بڑا پسند تھا. وہ مجھے ہمیشہ جو ہے نا بڑا وہ روکتی تھی بچپن میں. اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کیا کرتا تھا. تو وہ بچپن میں نا مجھے ہمیشہ روکتی تھی پیار سے، اور پیار سے سمجھانا انہوں نے یہ کرنا وہ کرنا. میں نے یہ ان کی گجرات کی بات کر رہے ہیں، گجرات کی. جی میں نے جمپ مارنی اور ان کو نا تنگ کرنا اس چھت پر، کبھی چھت پر. اور میں نے بچپن تھا پر یہ نہیں پتا تھا کہ اب ہمسایوں کے حقوق بھی کچھ ہوتے ہیں پیارے بھائی، نہیں بالکل نہیں پتا تھا. تو ان کو میں نے کوئی، اللہ مجھے معاف کرے، اور میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کو حد سے زیادہ تنگ کیا، حد سے زیادہ. لیکن آخر پہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے ان کی وفات کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جب ان کا جنازہ جا رہا تھا نا، تو میں بھی رو رہا تھا. لیکن جب میں رو رہا تھا تو میرے پیٹ میں نا دو تین لڑکے نا کسون کہتے ہیں نا، کسون مکے، وہ مار رہے تھے. اور مجھے کہتے تھے تو کیوں رو رہا ہے، یہ تو مرتد تھی، یہ تو شکر کیا کہ ہم نے مار گیا. لیکن اس گلی میں جو ہمارے گلی میں تو ان میں کافی سارے لوگ جو ایسے بھی تھے جو ان سے بڑی ہمدردی اور بڑا پیار رکھتے تھے، اور اندر ہی اندر رکھتے تھے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا. لیکن وہ میں رو رہا تھا تو ان کا جنازہ بھی جا رہا تھا اور میں ساتھ ساتھ رو رہا تھا. تو میرے ساتھ، اور ان کے جنازے میں تقریباً 9 سے 10 بندے ہوں گے، تقریباً 9 سے 10 بندے. تو مجھے وہاں پتا چلا کہ یار یہ تو
وہ ہے مرزئی ہے, قادیانی ہے. اویس بھائی میں قسم دیتا ہوں آپ کو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ جو بزرگ تھی, وہ اپنا گھر جو تھا نا, گھر اس کی جو جب چابیاں تھی نا, وہ میری والدہ صاحب کو دے جاتی ہوتی تھی, اور وہ کراچی چلی جاتی ہوتی تھی. تو جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے جو بیٹے تھے نا, ان کا کراچی میں الیکٹرونکس کا بہت بڑا بزنس تھا. یقین جانے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آج بھی وہ جگہ ایسی پڑی ہے اور اس کو لینے والا کوئی نہیں آیا, اس وجہ سے کہ وہ بیچارے اتنے ڈرتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا اڑا دیا جائے گا. اور وہ جگہ آج بھی اسی پڑی ہے, تالا لگا ہوا ہے, ان کا سامان پڑا ہوا ہے. پھر میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ ایسا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. مجھے کچھ نہیں پتا تھا قادیانیت کے بارے میں, کچھ بھی, بالکل کوئی علم نہیں تھا. اور خیر آہستہ 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 فیس بک پہ پھر میں کینیڈا آ گیا. تقریباً میری اس وقت ایج جو تقریباً بنتی ہے, تقریباً 29 کا تو تھا ہی میں اس وقت. خیر کینیڈا آ گیا. کینیڈا آنے کے بعد یہاں آ کر میں نے یہ سارا کچھ دیکھا. پھر میرے بچے بھی, شادی بھی ہو گئی, بچوں کو بھی دیکھا, یہاں کا ماحول بھی دیکھا, اور دیکھا یہاں پر کینیڈا میں کینیڈا میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اسلام کا کچھ بھی, کسی طرح بچوں کی تربیت نہیں ہے بالکل. پھر یہ ٹک ٹاک پر بھی دیکھا. پھر یہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ایسے ہوا کہ یہ ایک وہ اس ٹائم میرا حال گانا میں ہے وہ بھائی, اور وہ وہاں پر تبلیغ کیا کرتے تھے. تو وہ ان کو نا اوپر فیس بک لائیو پر نا گالیاں دیا کرتے تھے. ہادی بھائی ایک منٹ دینا ذرا. اچھا دیکھیں, آپ لوگ نیچے بیڈ کمنٹس کر رہے ہیں, میں آپ کو بلاک بھی کر سکتا ہوں, کمنٹس کو میوٹ بھی کر سکتا ہوں, اور آپ لوگوں کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں, اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. زاہد بھائی ہو گئے اور بھی باقی سب جتنے دوست ہیں, آپ سب کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ آپ بے شک گالیاں بھی نکال دیں, لیکن میرا خیال ہے اس کو عدنان کو فرق نہیں پڑے گا, آپ اس کو گالیاں بھی نکال دیں گے, کیونکہ ہم اپنی کریڈیبلٹی خود دکھا رہے ہوتے ہیں. اور ایک گفتگو ہو رہی ہے, اس گفتگو کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی چیز ہے, تو ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس حق حاصل ہے. لیکن یہ کہنا کہ یار وہ مطلب یہ لجنا کے لیے کر لیا, یہ چیزیں کر لی, یار کسی کی اگر کوئی شخص یہ بات بتا رہا ہے اور ہم اگر کسی کی ماں بہن کی عزت نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ماں بہن کو بھی کوئی کل کو ایسی کوئی برا بھلا کہے گا. تو حقیقت شناس ہونا چاہیے انسان کو. وہ اپنی گفتگو بتا رہے ہیں, اور میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ جماعت احمدیہ جب آپ نے جوائن کی تھی تو آپ نے کیا دیکھا تھا, آپ نے کیا جماعتی لٹریچر کو پڑھا تھا, یا آپ کے لیے کیا چیزیں انسپائرڈ کری؟ تو وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا انسپائرڈ کر رہا ہے. تو اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس حق حاصل ہے, لیکن کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. باقی آپ بہتر سمجھیں. جی عدنان بھائی آپ بات کریں. اویس بھائی میں اسی لیے یقین کرے نہیں آتا. حقیقت بات ہے کہ کوئی مسئلہ نہ بنے, کوئی بات نہ بنے. میں کبھی بھی, اویس بھائی یقین کرے, میں نے کبھی بھی ان کی بات کا مائنڈ نہیں کیا. میں یہی چیزیں دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ ٹک ٹاک پر جو احمدی ہے نا اویس بھائی, آپ ان سے باہر نکلیں, آپ کو پتہ چلے احمدیت کیا چیز ہے. خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں, یہ ٹک ٹاک پر احمدیت نہیں ہے, یہ تو سب اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. حقیقت کہہ رہا ہوں, انہوں نے ابھی احمدیت دیکھی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ احمدی جو اچھا, لوگ آپ ہیں. کے لیے کیا انسپائر کیا تھا میرے لیے مطلب یہی کچھ ہے. آپ کو جو انسپائر کیا جو ہے نا, یہ میرے لیے جو نا, سب سے پہلے تو میری نیبر جو ہے نا, وہ میرے لیے ایک بہت بڑی مثال تھی. ٹھیک ہے, کہ بہت بڑی ایک میرے لیے ایک نمونہ تھی. وہ ان کے مرنے کے بعد, اس سے پہلے نہیں ویسے بھائی, اس سے پہلے بالکل نہیں. میں ان سے بالکل جو ہے نا, وہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ قادیانی ہے یا احمدی ہے. تو ان کے اخلاق اور محبت اور خلوص اور یہ ساری چیزیں مجھے ان کے جانے کے بعد احساس ہوئی. پہلے مجھے جب وہ زندہ تھی تو مجھے احساس نہیں ہوا بالکل. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اگر مجھے پہلے احساس ہو جاتا تو شاید میں ان کی خود خدمت بھی کرتا حقیقت میں, لیکن میں نہیں کر سکا, مجھے افسوس ہوتا ہے. اچھا اویس بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے یہ ابھی حوالہ جات پڑھے جاتے ہیں نا یہاں پر ٹک ٹاک پر, یہ حوالہ, اخلاق سے بات نہ کرنا, کسی سے اچھے طریقے سے بات نہ کرنا, اوپر چڑھتے ہی ماں بہن کی ننگی گالیاں دینی, کسی کو ٹارگٹ کرنا, کسی کی بچی کی تصویریں لگانا, یہ سب کچھ میں نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے. یہ میں آج سے نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے, اب تو میں فری ہوں نا. پہلے میں فری نہیں ہوتا تھا, پہلے میں کام کرتا تھا, تو اب تو میں فری ہوں. تو اب تو میں بہت زیادہ ٹائم دیتا ہوں نا. پہلے میں صرف 6-7-8 گھنٹے ٹائم دیتا تھا,
اور ٹائم بھی کہ میں یہ سمجھتا تھا، یہ جیسے حوالے ابھی پیش کرتے نا ویس بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو چیز بتاتے تھے نا وہ چیز وہاں پر لکھی نہیں ہوتی تھی. ابھی انہوں نے بڑی ساری چیزیں ویس بھائی، میں آپ کو کیمرہ کھول کر بتا سکتا ہوں، ابھی انہوں نے بڑی ساری چیزیں جو ہے نا ٹک ٹاک پر آ کر سیکھ لی ہیں اور سمجھ لی ہیں. پہلے یہ جو کتابوں کے حوالے پیش کرتے تھے وہ سب 2 نمبری کرتے تھے. ابھی یہ اتنی اچھی بات ہو گئی ہے ویس بھائی کہ یہ اصلی کتابیں پیش کرنے لگ گئے ہیں، ورنہ یہ پہلے اصلی کتابیں بھی پیش نہیں کرتے تھے ویس بھائی. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی تو انہوں نے بڑی ساری چیزیں چینج کر لی ہیں، بڑے سارے دھوکے دینے انہوں نے بند کر لی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ بھائی ابھی ہم بالکل جو نا، اور پہلے تو بالکل اویس بھائی یہ سفید جھوٹ بولتے تھے بالکل حقیقت میں، کہ بندہ جب پڑھتا تھا نا جا کر وہ بات وہاں پر لکھی نہیں ہوتی تھی. اور یہ چیزیں دیکھ کر پھر میری وہاں پر کافی سارے احمدی تھے، ان سے بھی بات چیت ہوتی رہی آہستہ 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 آہستہ. لیکن اویس بھائی یقین کریں میں بڑا لمبا عرصہ جو ہے نا وہ اس کشمکش میں رہا ہوں کہ کیا کیا جائے. لیکن خیر اویس بھائی، میں دیکھیں اپنے دل کی بات ہوتی ہے، میں نے اللہ سے بھی بڑی دعا کی ہوئی ہے، تہجد میں بھی میں نے دعا کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن مجھے بڑی لیٹ میں نے اس پر عمل کیا ہے اور بڑی لیٹ میں سمجھا ہوں. اور میں شکر ادا کرتا ہوں اویس بھائی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یقین کریں دیکھیں اویس بھائی، یہ زندگی میں آپ کا میرا اختلاف ہو سکتا ہے، مذہبی اختلاف ہے، دنیا میں ہر مذہب کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن اویس بھائی مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی آج تک، ایک چیز کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. وہ شاید مجھے کوئی سمجھ، کبھی شاید لگتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی جواب بھی نہ دے سکے. اویس بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ یار آپ کا اور میرا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور آپ میری فیملی کو ٹارگٹ کرو، آپ اس حد تک کوشش کرو کہ مجھے اڑا دیا جائے، آپ اس حد تک کوشش کرو کہ آپ کے پاس اگر میرا نمبر چلا جائے اور آپ مجھے ایسی تصویریں بھیجیں، ایسی چیزیں بھیجیں، ایسا گند بھیجیں. اور آج سے نہیں اویس بھائی، میں نے کافی ٹائم سے، اویس بھائی یہ بہت زیادتی کرتے ہیں، حقیقت بات ہے. میں ادھر بات کروں گا تو یہ مجھے ابھی میرے ساتھ مسئلہ بن جائے گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اویس بھائی ایسا کوئی مذہب نہیں ہے دنیا میں جو کسی کو کہے کہ ٹارگٹ کرو. اویس بھائی اچھا، کوئی میں عدنان بھائی اس میں پھر دوبارہ میں واپس آتا ہوں، ریورس آتا ہوں. عدنان بھائی یہ بتائیے گا کہ پھر وہی بات ہے، یہ تو انسپائریشن یہ ہوگی کہ ان لوگوں کے بیہیویئرز نے آپ کو اس بات پہ مبنی کر دیا کہ ایک سائڈ سے بہت اچھا بیہیو کیا جا رہا تھا آپ کے ساتھ اور ایک سائڈ سے بہت سخت بیہیو کیا جا رہا تھا. یہ تو ہوگی بات لوگوں کے بیہیو کی وجہ سے. تو جب کوئی بندہ اپنا عقیدہ چینج کرتا ہے تو ایک بہت سخت اور بہت گہرا مرحلہ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا اپنا عقیدہ چینج کرنا. اچھا، اس میں خالی بیہیو کی وجہ سے آپ بیہیو کی وجہ سے آپ کا عقیدہ چینج کرنا یہ قابل تھوڑا سا میرا خیال مشکل ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے لٹریچر میں سے مرزا غلام احمد صاحب کی صداقت کے اوپر کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں، وہ واقعی مسیح موعود ہیں، وہ واقعی امام مہدی ہیں، اس کے اوپر آپ نے جو اسٹڈی کیا اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں کہ وہ آپ نے کیا چیزیں اسٹڈی کی تھی، وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جس نے آپ کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ واقعی سچے ہیں. بالکل اویس بھائی، میں نے سب سے پہلے جو چیز دیکھی ہے نا، میں نے سب سے پہلے جو کتاب پڑھی تھی اسلامی اصول کی فلسفی پڑھی تھی، ٹھیک ہے. میں آج بھی اویس بھائی کہتا ہوں کہ ایسی کتاب مجھے کوئی نہ نکال کر دکھا دے، ٹھیک ہے. ایسی باتیں اویس بھائی کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. دوسری بات اویس بھائی، دیکھنا پڑے گا ہمیں ہسٹری دیکھنی پڑے گی، ہسٹری دیکھنی پڑے گی. جب حضرت غلام مرزا صاحب نے جب دعویٰ کیا، سوری میرے منہ سے درود نکلنے لگا تو میں معذرت کرتا ہوں. اچھا اویس بھائی، جب انہوں نے دعویٰ کیا نا تو اس وقت جو ہند کے حالات تھے اور جو آپس میں یہ جو اس وقت لوگ اسلام کو چھوڑ رہے تھے، اور جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑا ان کے پیچھے کیا وجوہات تھی، وہ کس وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے. اور جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑا وہ بڑے بڑے عالم دین تھے. اگر آپ یہ ہسٹری پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس وقت 1800، یہ میں 78 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جب پادری کیا نام ہے اس کا، وہ پہنچا ہندوستان میں، اور دلی کی وہ مسجد کے باہر جب کھڑا ہو کر اس نے اعلان کیا کہ بھائی میں آیا ہوں جرمن سے چل کر، تو تم لوگوں کو یہ کتابیں ساری موجود ہیں اویس بھائی. تو اس میں نے جو اویس بھائی جب دیکھا کہ ان کو جب یہ بڑے بڑے عالم دین اسلام کو چھوڑ رہے تھے تو اس کو بچانے والا کون تھا، اسلام کے آگے کھڑے ہونے والا کون تھا. میں نے وہ ساری ہسٹری پڑھی، میں نے وہ سارا مواد اکٹھا کیا اویس بھائی.
مواد اکٹھا کرنے کے بعد اویس بھائی میں نے دیکھا کہ اس وقت کوئی بھی مولوی جو ہے نا سامنے آ کر کھڑا نہ ہوا اسلام کو بچانے کے لیے. اس وقت ایک ہی بندہ تھا, وہ اعتراف تو آج بھی موجود بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ کس نے اسلام کا دفاع کیا آ کر, ٹھیک ہے. اسلام کا دفاع کرنے کے بعد جب یہ دیکھا جائے کہ دفاع کرنے کے بعد انہوں نے فوراً دعویٰ کر دیا, ٹھیک ہے, اسلام انہوں نے مناظرے 35 سے 36 مناظرے جو نا جیتے, لیکن جو مولوی حضرات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 76, لیکن 37 سے 36 مناظرے انہوں نے جیتے پادریوں سے. پھر انہوں نے ہندوؤں کو بھی للکارا, انہوں نے جو ہے نا تمام مذاہب کو بتایا, اعلان کیا. اعلان کرنے کے بعد مخالفت اس قدر ہوئی. پھر ایک بندہ جو ہے نا, ایک بندہ افغانستان سے آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ یار وہ حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے, وہ افغانستان سے وہ حج کے لیے نکلتا ہے. وہ حج کے لیے نکلتا ہے تو وہ آ کر قادیان میں پہنچتا ہے, اور وہ قادیان میں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتا ہے اور وہ فوراً بیعت کر لیتا ہے. پھر ایک جو پہلے خلیفہ ہیں ان کا نام مجھے پتہ نہیں ہے, حکیم نور الدین صاحب, وہ پوری اپنی ٹیم کے ساتھ, پوری ٹیم, بہت بڑے عالم تھے وہ اس وقت کے وہ بہت بڑے عالم تھے. وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے جماعت احمدیہ کو مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی. کیا وجوہات بنی دیکھنا پڑے گا, ان کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی, وہ میں نے دیکھی. عدنان بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. میں آپ سے جو میں نے پوچھا کہ آپ کو ایسی کون سی باتوں نے انسپائر کیا جس میں آپ کو یہ لگا کہ مرزا صاحب آپ ان کو سچے سمجھنا شروع کر دیا. آپ نے کہا اسلامی اصول کی فلاسفی, میں نے خود بھی وہ کتاب پڑھی ہے, اس میں ایک چیپٹر ہے روح کا دوبارہ مخلوق ہونا. کہ آپ نے وہ پڑھی ہے عدنان بھائی؟ کوئی آپ کے میں دماغ نے میں پوری پڑھی ہے پیارے بھائی, میں نے پوری ایک دفعہ نہیں, میں نے 3 دفعہ پڑھی اچھا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو روح کا دوبارہ مخلوق ہونا ہے, جب آپ اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا سیاق و سباق ہے جہاں پہ روح کا دوبارہ مخلوق ہونا لکھا گیا؟ اویس بھائی یہ تو اب میں کھول لیتا ہوں آپ کے کہنے پر, تو یہ تو کھول لیتا ہوں. یہ تو اس میں اویس بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پیارے بھائی اس میں آپ یہ دیکھیں, اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو پھر وہ مجھے پڑھنی پڑے گی یا آپ کو پڑھنی پڑے گی, تو ہم وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اچھا, آپ اسلامی اصول کی فلاسفی کے جو پہلے عدنان بھائی جو پہلے 3 موضوع ہیں, آپ کو ان کے بارے میں تو پتہ ہوگا یقیناً. میں نے ساری پڑھی ہوئی ہے پیارے بھائی, میں نے وہ 1 دفعہ نہیں, میں نے 3 دفعہ پڑھی ہوئی ہے. میں ابھی کھول لیتا ہوں آپ کے سامنے. اس کے نہیں وہ بعد ٹھیک ہے, میں نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. ابھی ہم نے عدنان بھائی ہم نے بھی نا نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جانا, اس کو چھوڑ دیں بھی, کیونکہ میرا تو کوئی اختلافی سوال میرا کوئی ہے ہی نہیں. میں صرف یہ پوچھا کہ جو اسلامی اصول کی فلاسفی کے پہلے 3 ٹاپک ہیں, کیا آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے ساری پڑھی ہوئی ہے ٹاپک. اس میں نفس الوامہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی جو ہے نا وہ شیطانیت کو پہلے کیسے, فرسٹ ون کون سا ہے؟ ویس بھائی اس میں 3 ہی ہیں. نفس لوامہ ہے, اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ وہ نفس امارہ ہے. اچھا, اس کے بعد ہے نفس لوامہ, نفس امارہ, اور ایک اور ہے وہ دیکھنا پڑے گا. یہ تین کے بارے میں, اور تینوں کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی ہوئی ہیں نا, وہ انسان کی, وہ جو انسان کے اندر کی جو روح ہے نا اس کو چینج کرنے کے لیے کیا کیا طریقے کار ہیں, اور جو انہوں نے وہ چیزیں پیش کی ہیں نا ویس بھائی, وہ جو انہوں نے بتایا کہ انسان اپنے آپ کے اپنے کہہ لیں کہ گند سے کیسے نکل سکتا ہے باہر, انسان کیا سوچتا ہے اور کیسے نکلتا ہے, تو وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی. اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی کتاب میں نے کبھی نہیں پڑھی. اچھا, یہ تیسرا کیا ہے عدنان اس بھائی میں یہ بتا دیں پہلی مجھے, تیسرا کیا ہے ویسے نفس مطمئنہ ہے, نفس ہمارا, نفس ہمارا, نفس بالکل. اچھا عدنان بھائی, یہ تو پہلی دلیل ہو گئی آپ کے پاس کہ جب آپ نے اسلامی اصول کی فلاسفی کو پڑھا اور آپ کو اس کے اندر سے بہت ہی جان لیوا اور بہت ہی اچھے مضمون ملے, جس کی وجہ سے آپ کو آپ انسپائرڈ ہوئے مرزا غلام احمد صاحب کی طرف سے. اچھا, یہ جتنے بھی مضمون ہیں جیسے روح کا دوبارہ مخلوق ہونا, چونکہ اس کتاب کو میں نے خود بھی پڑھا ہے, اور اپنے آپ کے اندر یہ ایک بہت روحانی لحاظ سے, مطلب اس کے اندر گہرے مضمون تو موجود ہیں, انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ جو اس میں کیا گیا اردو کا وہ بہت سخت ہے. اچھا, اب میں آپ سے عدنان بھائی, یہ تو ہوگی پہلی بات. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے مرزا غلام احمد صاحب کو سچا پایا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی حق اور سچ پر تھے, اس کے لیے قرآن اور حدیث سے آپ کو کون سی ایسی
مین چیزیں تھیں جس کو آپ نے پکڑا، کیونکہ ظاہر بات ہے جب بھی کوئی انسان عقیدہ بناتا ہے تو وہ قرآن کی طرف لوٹتا ہے. تو ابھی تو آپ چونکہ مرزا صاحب کو نہیں پڑھ رہے تھے، ابھی تو آپ قرآن، آپ کے لیے قرآن ہی حجت تھی، آپ قرآن کو ہی مان رہے تھے. تو قرآن میں سے ایسی کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ نہیں مرزا غلام احمد صاحب جو ہے وہ بالکل حق اور سچ پر ہے؟ عبید بھائی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہوا ہے، ان کا ایک ہی دعویٰ ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے یہ اللہ سے الہام پا کر کیا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا ان کا جو مین دعویٰ ہے نا، ان کا مین دعویٰ یہ ہے کہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 4 اور 5 سے ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 4 اور 5 سے ہے. تیسرا جو دعویٰ ہے ان کا حدیث سے ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں میں انہی کا ذل ہوں، ٹھیک ہے. ذل سے مراد میں اکثر آپ کو سنتا رہتا ہوں ذل کے بارے میں نہیں، جو آپ حضرت کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم کا ذل جو ہے وہ ایسا نہیں کہا انہوں نے. ذل انہوں سے نے کہا ہے نہیں، کہ میں بتاتا ان ہوں. کا مثل کہا انہوں نے. نہیں، ان کا مثل کہا ہے مثل بھی حدیبی، وہی انہوں نے چیز ہے، کہا. میں ویسے ہی آپ کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. جی. مثل بھی وہی چیز ہے، ذل بھی وہی چیز ہے، عکس بھی وہی چیز ہے. اب ذل کو عکس میں آپ آئینہ دیکھیں گے نا تو آپ کا عکس نظر آئے گا، ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی محمد ہوں، ٹھیک ہے، میں ہی محمد ہوں. اب یہ بات بڑی اچھالی جاتی ہے. یقین کریں اویس بھائی، اگر آپ سچے دل سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، جب آپ اپنے بچے کسی کا نام محمد رکھیں گے تو کیا اس میں محمد، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس میں کیا محمد کی صفات آئیں گی نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آ جائیں گے؟ نہیں، بالکل آپ کی بات درست، ایسا نہیں ہے. اس صفات ہی آئیں گی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں ہو سکتے. اور یقیناً آپ ہادی بھائی، آپ کو چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے تو اس کی بنا پہ دیکھیں، میں نے اس کو میں نے ابھی بلکہ آج موضوع نکالا بھی تھا. ذل کا جو ہے وہ لیکسیکل جو اس کا میننگ ہے وہ یہی ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سایہ، عکس، پرتو یا چھاپا ہے، ٹھیک ہے. چھاپا. اور اصلاحی طور پر، ہاں، اگر اصلاحی طور پر دیکھا جائے، ٹیکنیکلی طور پر دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے کسی شخصیت یا صفت کا کامل یا مستقل ہونا نہیں، بلکہ کسی اصل کا عکس یا اثر ہونا ہے. تو اسلامی اصلاحات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ابن تیمیہ سے بھی یہ بات ملتی ہے مجموعہ الفتاویٰ کے اندر، ابن القیوم سے بھی یہ بات ملتی ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اس کے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا اویس ہے. بھائی جب نمبر 1. سورج نمبر 2. اویس بھائی جب سورج اچھا، نکلتا مجھے تو بات، اچھا، بات اوکے اوکے اوکے، بات سوری مکمل سوری ہوگی نا. سوری اچھا، ایسے جب سوری ہم بروج سوری کو دیکھتے ہیں، تو بروج کے لغوی طور پر دیکھتے ہیں تو بروج کی اصلاحات بھی ہمیں ملتی ہے کہ ظاہر ہونا، نمایاں ہونا یا جلوہ گری وغیرہ ہونا ہے. اور اصلاحی طور پر جب دیکھتے ہیں تو کسی صفت یا کیفیت کا ظاہر ہونا، یا نہ کہ ذات یا منصب کا منتقل ہونا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ بھی اس کے اندر ملتا ہے. اور جنید بغدادی صاحب، ابو حمید الغزالی صاحب، ان سے بھی ہمیں یہ ملتے ہیں کہ یہ اصلاحات ہیں. ایک تو نمبر 1 بات یہ ہوگی. اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے ہادی بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذل اور بروز ہے، آپ کی بات یہ درست مان لی جائے کہ ذریعہ بات ہے کسی کا نام محمد رکھ لینے سے نعوذ باللہ و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن جاتا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے ایک غلطی کے ازالے میں کہ اب میرا نفس درمیان نہیں ہے، اب میرا نفس درمیان نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، اور پھر یہ کہا جائے کہ نبوت کسی اور کے پاس نہیں گئی. اب میں چونکہ ذریعہ بتا میرا عقیدہ تو میں اس لیے نعوذ باللہ کروں گا، آپ کو برا نہ لگے. تو نعوذ باللہ کہ محمد کی چیز محمد کے پاس رہی، مطلب نبوت کسی اور کے پاس نہیں گئی ہے، محمد کی چیز محمد کے پاس گئی ہے. تو اب آپ اس کو کیسے پھر الیبوریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس ذل اور بروز کو یہاں پھر آپ کیسے لگے جائیں گے؟ میں ویسے بھائی اس کو ایسے لیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زمانے کی جو نشانیاں ہیں نا، ہم اس کو دیکھنا پڑے گا. اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے دنیا میں جو ہے اس نے غالب آنا ہے، ٹھیک ہے. غالب آنے، یہ دین کامل تو ہو گیا ہے لیکن اس نے غالب بھی آنا ہے. یہ دین جو ہے پوری دنیا پر قیامت تب تک قائم نہیں ہونی جب تک یہ دین جو ہے پوری دنیا کے ہر اس گھر میں، چاہے وہ گارے کا ہو، چاہے وہ مٹی کا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل پیغام نہیں پہنچے گا، اور ہر گھر جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر لے گا، تب تک یہ قیامت نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. یہ بات آپ تو ایک تو ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ اویس بھائی، آپ کو یہ بات دیکھنی پڑے گی، عیسائیوں نے 500 سال پہلے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ گھڑ دیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آسمانوں پر زندہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ یہ عقیدہ بالکل قرآن و حدیث میں اور مسلمانوں کے درمیان پہلے نہیں تھا، بالکل، ٹھیک ہے. یہ عقیدہ جو ہے نا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے جو ہے نا وہ 500 سال پہلے آیا ہے. اس بات کی تصدیق ہے بالکل.
یہ مسلمانوں کے اندر قائم کیا گیا، اس کو رکھا گیا ہے۔ اب مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً یہ بتائی ہے، اور انہوں نے ایک بار نہیں 100 بار یہ قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر وحی کی طرح یہ ایک رات، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے بھی الہام کیے، لیکن میں یہ سمجھتا رہا کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، جیسے عام مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو نہیں پتہ چلا، اور تقریباً 51-52 سال ان کا یہی عقیدہ رہا، جس طرح عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بات اویس بھائی یہ دیکھنی پڑے گی کہ آخری زمانے میں جو مہدی ہے اس نے آنا ہے۔ اگر آپ تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ مہدی نے آنا ہے، اگر تو آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر تو آپ کو سورۃ الجمعہ کی آیت پر یقین کرنا پڑے گا 4 اور 5 پر۔ اس میں آخری زمانے میں جب زمین سے وہ کیا کہتے ہیں اسلام کا اٹھ جانا، اب یہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ جو قرآن ہے جی دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اویس بھائی، قرآن کا دنیا سے اٹھ جانے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم پر عمل نہ کرنا اس کا اٹھ جانا ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس بات کو؟ اب اویس بھائی آپ کسی سے بھی جا کے بات کریں گے نا، آپ نے یہ بات ہمیشہ سنی ہوگی اویس بھائی، یہ باتیں جو ہے نا بندے کے ذہن میں ہمیشہ گھومتی رہتی ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ نے یہ بات بھی ہمیشہ سنی ہوگی۔ اویس بھائی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے دیکھا جی وہ قرآن اٹھ گیا جی، آخری قرآن اٹھ گیا جی، اب نیا زمین ہوگا اور نیا آسمان ہوگا۔ ہادی بھائی آپ کو پتا ہے، میں آبجیکشنس کی بات، مجھے سب کے اوپر آبجیکشنس کی بات میں نے کبھی نہ کی ہے، نہ میں وہ کرتا ہوں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں تو ایک آپ نے بتایا کہ یو آر ون انسپائرڈ پرسنالٹی کہ جس نے یہ جماعت احمدیہ کو قبول کیا، تو میں آپ سے چند باتیں، چونکہ میں پر اور ان کے ہی آپ سے بات کروں گا، ان کے اوپر ایلیگیشنس کیا ہیں وہ میرے لیے میٹر نہیں کرتے، نہ میں ان کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے چونکہ ریسرچ اور اتھینٹسٹی کی بنیادوں پر یہ چیزیں کی ہیں، تو اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ مجھے 5 وہ بنیادی باتیں، بلٹ پوائنٹس بتا دیں کہ جن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مرزا صاحب اپنی بات اور اپنے قول و فعل میں سچے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات کے علاوہ، مسیح موت کے آنے اور نہ آنے کے علاوہ، تو آپ مجھے 5 باتیں اور 5 ایسی چیزیں بتائیے جو امت میں انہوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کر دی ہیں، اور اس کے بلٹ پوائنٹس بنا دیں تاکہ چھوٹی چھوٹی بات کریں۔ میں 5 باتیں آپ سے پوچھتا ہوں۔ جی ٹھیک، اویس بھائی میں آپ کو سب سے پہلی بات بتا دیتا ہوں۔ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے نا، وہ یہ دعویٰ ہے کہ بھائی مجھے اگر آپ لوگوں نے جھوٹا ثابت کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، میرے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا ان کو زندہ آسمانوں پر ثابت کر دے۔ سب سے بڑی دلیل یہ وہ دیتے ہیں اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عدنان بھائی میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات کے علاوہ 5 بلٹ پوائنٹس بتا دیں کہ جو انہوں نے امت مسلمہ کے لیے کیے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ انسپائرڈ ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات کے علاوہ بتانا ہے آپ نے۔ جی دیکھیں اویس بھائی اگر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مہدی کے آنے کے اگر آپ قائل ہیں، آپ مانتے ہیں کہ مہدی نے آنا ہے، مہدی نے آنا ہے اور ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی صلاح کر دے گا، مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ میں نے یہ حدیث اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر ہوگی، مجھے نہیں پتا، مجھے بس یہ پتا کہ امام مہدی نے آنا ہے، ایک المہدی ہے، اس نے آنا ہے، مجھے اس کے بارے میں پتا۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ہی رات میں صلاح کر دے گا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا، لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا جو ہے وہ 5 بلٹ پوائنٹس میں نے آپ سے پوچھے کہ مجھے 5 بلٹ پوائنٹ پلیز آپ بتا دیجیے۔ یہ سوال نہیں ہے امام مہدی۔ اویس بھائی جب آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ پوری دنیا کے لیے آئیں گے یا صرف مسلمانوں کے لیے آئیں گے؟ عدنان بھائی 1 منٹ رکنا ذرا یار، ادھر آؤ ذرا، کدھر ہو؟ ہیلو ادھر آؤ عبداللہ، دانیال آپ آؤ، عبداللہ رہنے دو، دانیال ادھر آؤ۔ نیچے کون صاحب کون ہے؟ میجر فائز صاحب آئے ہوں گے نیچے، میجر فائز صاحب ان کو اوپر لے کے آؤ، نمبر لکھوں گا۔ اچھا جی ہادی بھائی آپ شروع کریں ذرا، آپ مجھے بتائیے کہ ذرا میں نے 5 بلٹ پوائنٹس بتا دیجیے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا وہ آپ نے بتایا۔ اویس بھائی پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے بھائی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا پیارے بھائی، اس طرح نہ تو آپ کسی کی صداقت کو جان سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی پیارے بھائی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ، میں نے جو جماعت احمدیہ کو ایکسیپٹ کیا نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی صداقت کی جو نشانیاں ہیں نا، وہ اپنے بارے میں جو باتیں پیش کرتے ہیں مرزا صاحب جو پیش کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں دے سکتے پیارے بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے نا بند ہو چکی ہے، صرف آپ مجھے نا قرآن سے نبوت بند دکھا دیں کہ نبوت بند ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ صرف قرآن سے مجھے، میں ابھی واپس آ جاؤں گا ایک آپ کی طرف۔ عدنان بھائی ایک جماعت احمدیہ کے دوست ہیں حقیقت الاسلام، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی کال لے لوں، ہاں ہاں ہم نے ہاں، بہت بالکل عرصے کے بعد کال، بالکل۔ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی کیا ہو، میں تو آپ سے خلوہ کرنے آیا تھا، اچھا، آپ نے میں مجھے۔ کسی بھی دوست کو اپنے مسلمان سائٹ سے نہیں لے رہا، چونکہ السلام ظاہری بات ہے، علیکم آپ کو پتہ ہے ورحمۃ ہادی اللہ۔ بھائی کے کافی وعلیکم السلام حقیقت الاسلام۔ اچھا ایک حقیقت الاسلام، ایک منٹ، میں اپنی سائٹ سے اس لیے کسی کو نہیں لے رہا چونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہادی بھائی ایک کنٹروورسی میں رہتے ہیں اور ایک ڈس رسپیکٹ کا ماحول پیدا میں نہیں چاہتا کہ میری براڈ پر ہو، تو میں جو سمجھتا ہوں اپنی عقل کے مطابق میں ان سے سوال کر رہا ہوں، اور ظاہری بات ہے آپ کی میں مہربانی ہے پیارے اپنا بھائی، یہ آپ طریقہ کی کار، مہربانی ہے، ہاں، کیونکہ میں تو بیٹھا اس ہوں لیے نا تو پلیز پھر کوئی جو میرا بھائی ہے، مجھے پتہ ہے وہ سب پھر ایک بدتمیزی ہوگی تو اس کا فائدہ نہیں ہے جی۔ حقیقت الاسلام بھائی ابھی آپ بات کریں۔ 5 پوائنٹس آپ نے کچھ چاہیے نا، پہلے تو جو نہیں، حقیقت الاسلام ویٹ اے مومنٹ، جو بلٹ پوائنٹس میں نے پوچھے نا، اصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے ریزنس کیا ہیں، اس کے پیچھے ریزنس بتاتا ہوں۔ ریزنس یہ ہے کہ ہادی بھائی کہتے ہیں کہ وہ انسپائرڈ اینڈ ہی جوائن جماعت احمدیہ، تو آپ کی ریسرچ چونکہ یو آر بائی بورن جماعت احمدیہ میں نا، تو ان کی جو ریسرچ ہے ہادی بھائی کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں اصل میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی کیا ریسرچ تھی، تو ان کے نزدیک ان کے بلٹ پوائنٹس کیا تھے، یہ اس لیے پوچھنا، یہ ریزن تھی۔ تو آپ سے میں لیتا ہوں موقف، لیکن میں اگر ہادی بھائی سے لے لوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ جی میں آپ کا کیمرہ کھلا اور میں نے آپ کو میں نے بڑا بھی کر دیا، اور اب میوٹ ہے میرا خیال ہادی بھائی، آپ نے میوٹ لگایا ہوا۔ ہادی بھائی آپ کا میوٹ لگا ہوا ہے، ہادی بھائی میوٹ لگا ہوا ہے آپ کا۔ سوری میرا میوٹ لگا ہوا، میں یہ بتا رہا تھا ویس بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ ہادی کو قادیانیوں نے ہائر کیا ہوا ہے، شیخ ہادی پیسے لے رہا ہے قادیانیوں سے ٹک ٹاک پر ہائر کیا۔ یہ میں میل کھول رہا ہوں اویس بھائی آج کی، ٹھیک ہے، یہ جماعت احمدیہ کی طرف سے مجھے ملی، یہ کینیڈا نظر آ رہا ہے آپ کو مجھے اویس نظر آ بھائی؟ رہا ہے، مجھے جی یہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ مجھے آج ہی میل ریسیو ہوئی ہے، اور یہ مجھے تقریباً 3 میلیں ریسیو ہو چکی ہیں اویس بھائی، ہر 3 مہینے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ اویس بھائی یہ آ گیا، یہ اویس بھائی بس آ رہا ہے نظر، جی مجھے آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ اویس بھائی ٹھہرے میں لائٹ دوسری چلاتا ہوں، یہ دیکھیے گا اویس بھائی، یہ اویس بھائی میرے پاس تین جو ہے نا وہ آ چکے ہیں 1 سال کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اویس بھائی، یہ میں نے ابھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کہہ رہا ہوں۔ اوکے اچھا وہ جواد بھائی، جواد بھائی نیچے آپ کو منع کر رہے ہیں کہ نو نیڈ ٹو شو اینی تھنگ لائک دس، تو وہ آپ اوکے کو اوکے منع کر رہے سوری ہیں یہ جواد، چیز دکھانے کے لیے، شاید آپ کے لیے کوئی سیفٹی کا کوئی ایشو ہو، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے سیفٹی کے مسئلے، تو آپ کو یہ نہیں دکھانا چاہیے، پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اویس بھائی، یہ جو میرے پر الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ شیخ ہادی کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے آپ کو دکھا رہا تھا کہ میں کوئی ہائر نہیں ہوں پیارے بھائی، نہ ہی میں نے کسی لجنا سے شادی کی ہوئی ہے، میرے پہ یہ الزام ہے کہ اس نے لجنا سے شادی کی ہوئی ہے یار ویس بھائی۔ چھوڑ دو ہادی بھائی، یار یہ ایڈریس کرنے والے سوال نہیں ہوتے یار، اور نہیں ضروری نہیں کہ یہ سوال ایڈریس کیے جائیں۔ آپ کو نہیں 10,000 نہیں، مرتبہ یہ میں نے جو یہ بات کی نیچے یار کہ بیٹھے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں اویس بھائی، میں ان کو بتا رہا ہوں۔ اویس بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ذرا میوٹ پہ چلے گئے۔
اور हाँ। भाई कैसे अच्छा इसको आदि भाई इसको मैं जो है आदि भाई मैं मुझे मेरे एक दोस्त आ गए, मुझे असल में जाना भी पड़ेगा, तो इस गुफ्तगू को आगे लेके जाते हैं। अगर आप लास्ट पे सिर्फ 5 वो ऐसे पॉइंट्स जिन्होंने आपको फिर करने इंस्पायर्ड के किया, बाद अगर वो कोई आप बात बता दें, चलें फिर कर लेते जी हैं। बिल्कुल ठीक है, करेंगे बहुत शुक्रिया वैसे, हकीकत इस्लाम भाई। लेकिन ऐसे ही मौका देना, किसी को ऊपर नहीं लेना प्यारे भाई, फिर तो बात हो नहीं सकती नहीं है। नहीं, मैं नहीं लिया, मैंने आपके सामने इवन के चंगेज भाई भी डाले, मैंने किसी को नहीं उठा रहा। मैं इंशाल्लाह ऐसी बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे। 1 to 1 बात हो सकती है, क्योंकि आपको पता है मेरे साथ तो कोई बंदा नहीं बैठ सकता, वो मुझे तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बिल्कुल पता ही ऐसा है आपको। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हकीकत इस्लाम आप हो यहाँ पे? जी जी मैं इधर हूँ। इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं, मैं आपको दोबारा शेयर करूंगा, आप आइएगा, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, ठीक है चलो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है वैसे भाई, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।